تو آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی دو چابیاں۔ اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے دو باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ ہے، میلٹ کر دیتی ہے۔ کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں۔ یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار سینٹی گریڈ تک وہ آگ چاہتی ہے۔ جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ ناٹ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا۔ اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی۔ جہنم کی آگ اتنے ہزار سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک۔ یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے۔ اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ یہ ذرا سوچی، یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ۔ کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، پہلی منزل تو قبر ہے نا۔ روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے، چیخ نکل جاتی ہے، بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اس سے قبر دبا دے گی اس کو۔ پھر قبر کے سانپ، بچھو، آگ، انبیئریبل، یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے۔ ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، چیخ نکل جاتی ہے۔ غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ پہ کوئی تیل کا چھینٹا آ جائے تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا۔ کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے ہماری مغفرت فرمانا، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے، مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا۔ یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار، یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ ایسی آگ ہے، وہ ایسی پنشمنٹ ہے، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ، تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے، تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں۔ آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں، یار اس کالونی میں گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اتنی لگژریز مل جائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں۔ سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے کوشش کروں
یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار، ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اب وہ ہمیں اس موت ہی نہیں ہے نا جنت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا، چاہے اس کے روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، عبادتیں ہیں، وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون۔ اچھا، ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ کتنے 100 سال ہیں، وہ کتنے 1000 سال ہیں، اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا، تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو جو جنت ہے نا، اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے۔ چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں، ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما۔ جو جنت، اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا، میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں۔ تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا، یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے، تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ یا اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے، ہم ریاض الجنہ میں جائیں۔ اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے، یہ ایک علاقہ سے نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے، جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو، ہے پورا اتنا بڑا پہاڑ، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ چلو عشق والی ایک اور بات سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں، احد تو پہاڑ ہے نا، پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو، سچا پیار کر لو، سچی غلامی اختیار کر لو، پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ۔ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی کنکریاں، ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا، فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ہائے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل، کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے، نہ اس کا خیال گزرا۔ اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے، تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے، لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ
دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے. یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے, دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے, جو بھی لگژری چیز ہے یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہے یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے, فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن, یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے, اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں, یاقوت کی ہیں, ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک چاندی کی. جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی, میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں 100 منزلیں ہیں, 100 درجے اس کے, اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہہ لے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی, صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی, سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے, اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں, برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریم اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی, اچک لی جائے گی, اس کی نگاہ ہی باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی, کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے, مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے دادا دادی سے ملیں گے, بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا, اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے, ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. آپ صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے, ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں.
ہیں کہ ہم جیسے गुनाहगार उन्हें भी देखेंगे। ये तसव्वुर ही कैसा है कि सोचिए तो सही किस किस से मुलाकात होगी। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम वहां होंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह होंगे, हजरत आदम जिनकी हम औलाद हैं उनको भी तलाश करके उनके पास जाएंगे कि हुजूर आपके सदके हम दुनिया में आए। सोच सोच के ही बंदे का ईमान ताजा हो रहा होता है कि कैसी मुलाकात होगी, वो मीटिंग्स कैसी होंगी, किधर किधर जाएंगे और इंशाअल्लाह वो नजारे देखेंगे। और सुभान अल्लाह आजकल लोग बड़े फूड लवर होते हैं। आओ बताता हूं जन्नत में खाना कैसा होगा। कुरान कहता है वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें, यानी जो चाहेंगे इमेजिन करेंगे और वो खाना सामने आ जाएगा। अच्छा खाना तो आ जाएगा है, लेकिन कमाल देखो, आज आपको जो भी दुनिया की अच्छी चीज पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है तो किसी को जनाब सालन पसंद है, जो भी आपको पसंद है, जब भी वो आपके सामने आता है और आपको भूख भी लगी है आप दिल से खाते हैं, मगर जैसे जैसे खाते जाते हैं ना जायका कम होता जाता है क्योंकि पेट भरता जाता है। और अगर पेट भर जाए तो आप दोबारा कोई रख दे तो आप कुछ भी नहीं खा सकते आप कि मैंने खाना खा लिया है। मगर ऐसा नहीं होगा। जन्नत में क्या होगा सुनो, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतियों में जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा ना, लोएस्ट कैटेगरी का है, फरमाया वो जिसके साथ 10,000 खादिम होंगे। इतने सारे नौकर देखकर परेशान हो जाते हैं ना यार, एक बंदे के इतने इतने एम्प्लॉइज हैं। सबसे निचले दर्जे के जन्नती के 10,000 खादिम होंगे और हर खादिम के हाथ में 2 प्याले होंगे। एक प्याला सोने का होगा, एक चांदी का होगा। हर प्याले में खाने की ऐसी किस्म होगी जो दूसरे में नहीं होगी, यानी एवरीथिंग इज डिफरेंट देन अनदर वन। और फरमाया वो आखिर से भी, यानी उसकी आखिर से भी ऐसे ही खाएगा जैसे पहले से खाएगा, यानी हर निवाले में उसको नई लज्जत मिल रही होगी, उसकी लज्जत कम नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अब बंदा किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा, उड़ता हुआ परिंदा भुन कर उसके सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए, अब खाना तो खा लिया, हजम कैसे होगा? आज के दौर में तो हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, हैं? ये भी एक पाकिज़गी के मामलात हो जाते हैं, गंदगी के मामलात होते हैं। फरमाया जन्नत में कोई इस तरह की हाजत नहीं होगी। एक खुशबूदार डकार आएगी और सारा खाना हजम हो जाएगा। हल्का सा पसीना निकलेगा, वो भी खुशबूदार होगा और तमाम चीजों से बंदा फारिग हो जाएगा। इन तमाम हाजतों की उसे जरूरत नहीं होगी। जन्नतियों को जन्नत में पाकीज़ा शराब भी पिलाई जाएगी। कैसा मशरूब होगा? अल्लाह अकबर। यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून। कुरान कहता है इनके गिर्द फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, भी अकवाबी व अबारीक, और आफताब और जाम उनके सामने होंगे, व कासिम मिन मईन, और उनके सामने बहती शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। इनको पीकर न दर्द सर होगा न मदहोश होंगे, कोई होश में फर्क नहीं आएगा। यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जो इंसान को मदहोश नहीं करेगी बल्कि उसकी लज्जत मिलेगी। अब आपकी मर्जी है, 50, 60, 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसमें रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अक्लमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि दुनिया मेरा इम्तिहान है, दुनिया मेरा टेस्ट है, और डेस्टिनी और मेरा जो डेजिग्नेशन है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरी जो मंजिल है वो मेरी जन्नत है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अल्लाह करे इस दुनिया में आकर हम ये समझ जाएं कि शैतान आएगा आपकी तरफ बढ़कर, कभी पैसों की सूरत में आएगा, कभी लग्जरीज की सूरत में आएगा, कभी अय्याशी की सूरत में आएगा, कभी हराम की सूरत में चीजें लेकर आएगा। अब आपने उधर डिसीजन लेना है कि मुझे दुनिया के हराम की तरफ जाना है कि जन्नत की नेमतों की तरफ जाना है। अक्लमंद वो हैं जो दुनिया में जीते इसलिए हैं कि मैंने जन्नत में जाना है। और यही बात रब ने कुरान में फरमाई है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा ही इसीलिए किया है। कुरान ने खुद कह दिया कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा ही इसीलिए किया है ताकि देखें तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। मसला समझ आया आपको? हम दुनिया में एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं। इट इज एक्चुअली अवर एग्जामिनेशन हॉल। आप कहें यार 60 साल का एग्जाम, 70 साल का एग्जाम, हाँ भाई, दुनिया में 2-3 घंटे का इम्तिहान होता है तो एक क्लास आप फॉरवर्ड होते हैं ना, ठीक है? ये 60-70 साल का एग्जाम है, जितनी जिंदगी उतना एग्जाम है।
मगर इसका इनाम बहुत बड़ा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। कभी देखा एग्जामिनेशन हॉल में कोई सो रहा हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाए और दूसरे कामों में लग जाए, वो फोकस रखता है अपने पेपर को हल करने में। तो मैं और आप दुनिया में इस एग्जाम को देने आए हैं, पास होकर जाना है, फेल होकर नहीं जाना है। अब आते हैं, ये कुछ बातें हो गई जन्नत की, और यकीन करें बहुत डिटेल है, मजीद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर बात करेंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज द वे टू गेट जन्ना। कोई गारंटी, कोई तरीका क्या हमें पता चल जाए हमें जन्नत मिले? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने एक हदीस के जरिए गारंटी दे दी। हाँ, ये बहुत कम हदीस है इस तरह की जिसमें अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है कि तुम में से जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। ओनली टू थिंग्स, कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। हदीस क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है। जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। दैट्स इट। क्या फरमा दिया? अब इसका मतलब क्या है? इसकी शरह में उलमा ने लिखा कि दो जबड़ों के दरमियान क्या है? जबान। और दो टांगों के दरमियान क्या है? प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह। जो मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे, हिफाजत करेगा उसकी, और अपनी जबान की हिफाजत की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो इसका एक और दूसरा मतलब यह बनता है कि इट्स नॉट दैट इजी। ये दोनों चीजों को सिक्योर करना इतना आसान भी नहीं है। जन्नत मिल रही है ना इसके बदले, तो अब समझ ले मुकाबला है इसका हमारा कि हमने एट एनी कॉस्ट इन दो चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं होने देना। ठीक है? अच्छा, अब ये जो जबान है, ये इतनी खतरनाक चीज है और ये इतनी प्यारी चीज भी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जबान नेमत बहुत बड़ी है, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक मिनट भी नहीं गुजरा और आप और मैंने पता क्या कमा लिया? बैठे बैठे हमारा पसीना भी नहीं निकला, कैलोरीज भी बर्न नहीं हुई हैं, खड़े भी नहीं हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। जरा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ये अफदलु जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इतने कमाल की नेमत है, अगर इसकी नेमत को समझे, ये जबान जन्नत में ले जा सकती है। मगर यही जबान टेढ़ी चल गई तो ये बर्बाद कर सकती है। ठीक है? पहले इसकी सिवियरिटी समझाता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टंग समझिएगा। एक शख्स 70 साल तक कुफर पर जिंदगी गुजारे, हैं, कुफर के अंधेरे में रहे, एक बार सिद्के दिल से कलमा पढ़ ले, वो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा, जबान से पढ़ा ना, ठीक है? वो अलग तफसील है कि जिसकी जबान ही ना हो, गूंगा हो, वो भी कलमा पढ़ सकता है, वो भी इकरार कर सकता है, लेकिन जबान की अहमियत समझा रहा हूं। पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। और अगर कोई शख्स 40, 50, 60, 70 साल तक मुसलमान रहे, नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, हज भी करे, सदके भी दे, और इसी जबान से एक बार कुफरिया कलमा कह दे, हैं, कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाए जो इल्तिजाम कुफर तक पहुंच जाए, तो उसकी सारी इबादतें खत्म, नल एंड वॉइड। अभी मैंने कहा ना, जो ईमान पर जिसका खात्मा नहीं होगा तो जन्नत में क्या, जहन्नम में हमेशा रहेगा, जन्नत में जाएगा ही नहीं। एक जबान का जुमला मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। हदीस सुनिए, तिर्मिज़ी की हदीस, सैयदना बिलाल बिन हारिस रदियल्लाहु तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता है, ओनली वन सेंटेंस, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, उसको पता भी नहीं होता, तो उसके बाइस अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत तक उसके लिए अपनी रजामंदी लिख देता है। यानी ऐसा जुमला निकल जाता है उससे, उसे पता भी नहीं है, अल्लाह ने क़यामत तक कर लिए अपनी रजामंदी लिख दी। और अगला पार्ट क्या है? बेशक एक बंदा अपनी जबान से बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए अपनी कयामत तक के लिए नाराजगी लिख देता है। वन सेंटेंस तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है, एक जुमला, अल्लाह नाराज हो गया तो वही जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टंग। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार किसी साहबी ने पूछा
کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں. پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پا لو. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بول دیا. حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا، اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانت ہے، پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے. لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے، گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے، لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے، میں احساس ہی نہیں ہوتا. پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے مومن جو ہوتا ہے نا، بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے نا، اس کی زبان آگے ہوتی ہے، بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے، یار نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے. چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا ہے. تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں. میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، بیان سن رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے، دل جوئی کر رہا ہے، تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں، زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے، زبان چلی جا رہی ہے، تو کتنا سیویئر چانس ہے، کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے، زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہ ایک اور بات کر لوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے، کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے صدق کے دل کے ساتھ، تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے، تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں، زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے نا. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں، چند جملوں سے کیا ہو گئی؟ زوجہ بن گئی، بیوی بن گئی، پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے، کئی بچے ہو گئے، وہ دادی بن گئی، نانی بن گئی، چند جملے کہہ دیے، کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہہ تو گئی نا، غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. بھول گئے غوث اعظم کا واقعہ تھا، ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ مت بولنا، ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں، یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں تو یہ تو بات ہے، علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا. تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے.
کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو فرمایا ہاں، جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے، یا قد چھوٹا ہے، بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں، کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں، پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے، وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے، وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے، کانا جو نہیں ہے، اس کی گاڑی بڑی خراب ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے، اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں، یہ غیبت ہے۔ تو بندہ کہے آپ کیوں کہہ رہے؟ بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں، یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے، ارے بھائی اس میں ہے جب بھی غیبت ہے، اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا۔ آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے۔ لک ایٹ بیوٹی آف اسلام، آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو، نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا، یہ فارمولا سمجھیے گا۔ ہم دو بندے بات کر رہے ہیں، جب بھی ملے نا، دو تین دوست بیٹھے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں، اگلے کی بات ہی نہ کرے جو نہیں ہے، تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے۔ اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا، تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے کہ یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے، نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں، نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا، یہ بات مت کرو، یہ غیبت ہے۔ آپ جب، لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے، اپنے دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے، جیسے ہی کھڑا ہو کے گیا، یار دماغ کی دہی کر رہا تھا یار، بور کرتا ہے یار، اس کو نہیں بلایا کر یار، وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا۔ اور غیبت ایکچولی پتہ ہے کیسا عجیب گناہ ہے، کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ یعنی کمال دیکھو، روزہ میں نے رکھا، تراویح میں نے پڑھی، شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا، 2-1.5 گھنٹے بیٹھ کر صلاۃ التسبیح پڑھی، اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہو کے 2 آدمی نے دیکھا نہیں آیا نا اجتماع میں، ابھی یہ بھی ہوگا۔ شیطان ہماری عادت ہے، بلایا تھا اس کو کہیں اور دعوت میں بلاتے، سحری میں آ جاتا، نہیں آیا اجتماع میں، بس اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ جتنی نیکیاں کمائی تھی نا، وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی فری میں۔ کمال ہے یار، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، یہ کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں، پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وقت ٹرانسفر کر دوں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولا بن جاتا، جو ہو تو نہیں سکتا، میں ازمپشن دے رہا ہوں کہ مزہ یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا، ادھر 5,000 میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے، پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے۔ او ہو، ارے 5,000 علی نہ آئندہ نہیں کرنی غیبت ماں کے کوئی جی، ادھر نیکیاں جاری نا، اس کی اہمیت نہیں پتا، پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا، ہم ایک بندہ کوئی غیبت نہیں کرے گا، اپنا یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا۔ اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں، غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا، ایسا ہی ہے نا، پسند نہیں ہے تبھی تو غیبت کر رہے ہو آپ، اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی بھیج رہا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے، اتنے عقل مند تھے، کہتے میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے، لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا، بڑوں کی بڑی بات ہے، کہتے اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا، کسی غیر کو کیوں بھیجتا؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، ہم بے وقوفی کر رہے ہیں، شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے۔ اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا، بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ واٹ ایور یو سے اباؤٹ اینی بڈی ایلس، اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا، دس از دا غیبت۔ بس اس کی گاڑی، اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کا سٹائل، اس کے کپڑے، اس کا موبائل، واٹ ایور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، نیگیٹو کہہ رہے ہو، یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور زبان سے یہ اتنی عام ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک بیان سن لیا، اس کا 5 منٹ غیبت پر بات ہو گئی، آپ غیبت کو سمجھ گئے۔ امیر اہل سنت کی پوری ایک بک ہے، کمال کیا ہے میرے پیروں مرشد نے، اس کا نام بھی غیبت کی تباہ کاریاں ہے، ویب سائٹ dawatIslami.net پر موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے بیک بائٹنگ کے نام سے۔
آپ نے 1400 ایگزامپلز دی ہے اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں. عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, نعت خواہ کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ساس بہو ساس, اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت. ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی. کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے؟ میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی, خدا را اپنی نیکیاں سنبھالو. ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو, کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر. ارے اپنی آپس کی بات کرو نا, کیوں؟ اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں حدیث کی طرف. اور بہت سارے ایسے گناہ جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے, کسی کا دل توڑ دیا, کسی کو تانا دیتے, اتنا ٹونٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کمال ہیں یار, کمال تو نہیں کہوں گا, کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا طنز ہے ان کے اندر, اتنی دل آزاری ہے, اتنی بدگمانی ہے, ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چبو دیں گے. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا ہے یار, آج کپڑے اچھے نہیں پہنے یار, ابھی بھی وہی جوتے پہنے ہیں. اس کو گھر پہ بلا لینا دعوت میں, اپنے گھر دعوت میں بلایا یار, کب فرنیچر بدلو گے یار, وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے یار, کلر تو کرا لو کنجوس آدمی. بھائی تیرے کو گھر بلایا ہے, انسپیکشن کے لیے تھوڑی بلایا ہے, مہمان من کے رہو. یعنی دعوت کھائیں گے, کھانا بھی کھا کے جائیں گے, always they have complaints. آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں. یہ بات سمجھیے. اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بہت پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں. خدارا آپ کی عادت پہ شاید ایسا ہو گیا ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا. مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے. یار ہر بندہ دل رکھتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں. جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا, وہ کم باتیں کرے. مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں کیا کروں, مجھے غصہ بہت آتا ہے. بھائی غصہ بہت آتا ہے تو قابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے. اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں, جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں, اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا, جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا, زبان اس وقت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, یہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں, اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, ایک بار جناب وہ زکوٰۃ نہ دے, تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے, وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی, زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی, روز جھگڑا, روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے, میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے, 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں, چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو یار, آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی, مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا, گھبرائے نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں, جو جھاڑتے ہیں, جو جھڑکتے ہیں, دل بڑا رکھو, حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو, لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں, لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں, اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت, بدگمانی, لوگوں سے لڑائی جھگڑا, طنز. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا, تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے, صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے, کیا بنے گا اس کا یار. ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے, کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے, کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے. یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں.
آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے؟ آتے ہی آرڈر چلانے، پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو، لائٹ نہیں کھولتے ہو، گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں، آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں، سب کی خیر نہیں، آپ کی خیر نہ چلی جائے. جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا، سوچئے اس کا بنے گا کیا. زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، یہی زبان تمہیں دوزخ میں. ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حج کیے، اتنی سخاوت کر رہا ہوں، اتنی مسجدیں لاکھوں روپے دین پہ خرچ کرتا ہوں، زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں، کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، یار چھوڑو یار، اس سے بات نہیں کرنی. جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نا اس نے ہنگامہ ہی کرنا ہے. آپ سوچیں میں کہیں ایسا تو نہیں. آپ کو پتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اتنے سافٹ، اتنے حلیم، اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتا. بچے بات کرتے، خواتین بات کرتی، گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے، اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا. فرماتے جب نبی پاک مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا، بچے ہاتھ پکڑ لیتے، آقا کو جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے تھے. ہم سے تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے، بات کروں کہ نہیں کروں، صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو اسٹاک ایکسچینج کی پہلے وہ مارکیٹ دیکھتی ہیں، آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے ہے، بات کروں نہیں کروں، ڈالر اوپر ہے تو بات کروں گی، ڈاؤن ہے تو نہیں کروں. ارے گھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکیٹ بنائی بھی ہے؟ مارکیٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی، ورنہ بیوی بھی بات نہیں کرے گی. میرے اوپر ہی سارا غصہ آ جائے گا. بچے ڈر رہے ہیں، ابو سے بات کری، نہیں آج موڈ صحیح نہیں ہے. بیچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے، مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں، نہیں صاحب بہت غصے میں. ارے صاحب مطلب کیوں اپنے آپ کو اپنا اورا ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں؟ یار مومن تو آسان ہوتا ہے، جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرے، مجھ سے خوف نہ کھائے. اگر لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا. نہیں رکھو روب میں لوگوں کو، نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو، آسانیاں پیدا کریں، سافٹ ہو جائیں. واللہ جو لوگوں کے لیے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے. لوگ پلکیں بچھاتے ہیں. اور میں آخری بات اس موضوع پہ اور کر دوں، دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا، جو لڑنے والے ہیں، جو جھگڑنے والے ہیں، جو دل توڑنے والے ہیں، یہ تنہا رہ جاتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں، پیسے چاہیے ہوتے ہیں، نوکری چاہیے ہوتی ہے، بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے ابا ہے بھائی چلانا پڑے گا. لیکن whenever they become in any big problem، کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا، وہ alone رہ جاتے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں، بی پولائٹ، ہمبل، سافٹ، زبان اچھی استعمال کریں. بہرحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف، وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ ہے. کیا فرمایا؟ جو مجھے شرمگاہ کی گارنٹی دے. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرمگاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے. اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے. There is no other way کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے. مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں. تھوڑی سی خواہش کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا، غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے، اب قابو نہیں رہتا، تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ اس قدر بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا. یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح، میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا، خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں، اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں. ہمیں یقین کریں، مجھے میسیجز آتے ہیں، مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی، خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں. آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے، پہلے پیسے کما لے، پہلے ڈگریاں حاصل کر لے، ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں، بالغ ہو جائیں، جلدی شادی کریں، کسی گناہ میں پڑ جائے گا، آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے. ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں.
تو نکاح کو آسان کریں. اتنے رسم و رواج, اتنی جناب برڈن, اتنے کروڑ ہوں گے, اتنے لاکھ ہوں گے, پھر شادی ہوگی. شادیوں کو آسان کریں, نکاح کو آسان کریں. سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نکاح میری سنت سے ہے, پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں, لہذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے. اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی, اب وہ روزوں کی کثرت کرے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے. یہ کتنا خطرناک کام اور کتنی بڑی سزا ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے. آپ نے ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا, آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا, نیچے کا کشادہ تھا, اس میں آگ بھڑک رہی تھی. اس میں کچھ مرد بھی تھے, کچھ عورتیں بھی تھیں جو برہنہ ہیں. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے, جب شعلے کم ہو جاتے وہ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا, ان دونوں نے جواب دیا, یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں. کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کہیں قیامت کے دن کے خطرناک عذاب کے ہم حقدار نہ ٹھہر جائیں. علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے, بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرم گاہ کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا, انہیں لوہے کے کونوں سے مارا جائے گا. جب وہ مار پڑنے پر فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے, یہ آواز اس وقت کدھر تھی جب ہنستے تھے, کھیلتے تھے اور اتراتے تھے, بے حیائی کرتے تھے اور زنا کرتے تھے, اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا, اب چیخو پکار کر رہے ہو. تو سوچئے, آج بندہ کہتا ہے یار پاکستان میں جاننے والے کسی اور ملک چلتے ہیں, کسی اور علاقے میں چلتے ہیں, وہاں بڑا آسان ہے عیاشی کرنا. نہ کریں, بے حیائی سے بچیں. اچھا, یہ جو ہے نا حیا, یہ ملتی صحبت سے ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے نا ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیا ہیں. بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے. یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت کنٹرول ہے, میرے دوست غلط کام کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں نہیں کرتا. مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں, میں نہیں پیتا, میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ نشہ ڈرگز کرتے, میں بیٹھتا ہوں. معاذ اللہ وہ ایڈلٹری کرتے, میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ, کسی بھی الکوہولک, کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھو یہ عادت کدھر سے ملی ہے. ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ابو نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا, امی نے مجھے ایک پسٹل لا کے دی تھی, بیٹا جا کے چوری کرو. یہ ساری بری عادتیں کہاں سے ملی؟ یہ دوستوں سے ملتی ہیں. آپ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں. ارے جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بہکا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو بہترین طریقہ یہ ایک جملہ سن لو آج, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو. ہاں, گناہ کا موقع ہی نہ ملے. ایسے ملکوں میں, ایسے علاقوں میں, ایسے دوستوں میں جاؤ ہی نہیں کہ جدھر چانس ہے گناہ کرنے کا. ہم بہت کمزور لوگ ہیں, چانس ملا تو پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رہے ادھر, بیٹھے ان کے ساتھ کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں, میں بڑا اسٹرانگ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں تو جاؤں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ارے شیطان نے بڑے بڑوں کو پلٹا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اپنے آپ کو اگر سیکیور رکھنا ہے. اچھا, اسی طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کسی کو کبھی داڑھی رکھ لو, امامہ شریف پہن لیں, کہتا ہے تھوڑی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں, تھوڑے کام سیدھے کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا.
میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ کو اپنے کام سیدھے کرنے واقعی اف یو آر سیریس آن دیٹ, آپ داڑھی رکھ لیں. پتہ کیا فائدہ ہوگا جب آپ داڑھی رکھیں گے نا؟ ایکچولی داڑھی نو انٹری کا بورڈ ہے, گناہ والی باتیں آپ تک آئیں گی نہیں. میں مثال دیتا ہوں, جتنے داڑھی والے بیٹھے نا ان کو پوچھ لیں, ہم کو کبھی بھی میسج نہیں آتا فلاں کلب میں کانسرٹ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پر کوئی گانا لگا ہوا ہے, فلاں جگہ کوئی فلم چل رہی ہے, فلاں جگہ کوئی جناب کلب میں یہ ہو رہا ہے. ہمیں میسج بھی آتے تو کوئی میلاد کا میسج بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی اجتماع کا بھیج رہا ہوتا ہے, کوئی محفل نعت کا بھیج رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے مولوی صاحب ان کو کیا بھیجیں, ساڈا راستہ رک گیا. ہمیں تو گناہ کی دعوت ہی نہیں آ رہی نا, آپ نے تو انٹری دروازہ کھلا رکھا ہے, جو بھیجنا بھیج دو, کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں ہے. کئی جگہوں پر حلیہ بچاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی نے داڑھی امامہ رکھا ہے نا, اور شیطان تو اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے, ہم بھی انسان ہی ہے نا. حملہ کیا شیطان نے, دل ہو گیا گناہ کرنے کا کہ یار میں بھی جاؤں فلاں جگہ پر, اور کوئی امامہ داڑھی لے کر ادھر چلا گیا, تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ ادھر کدھر, چلیں بھائی باہر نکلیں, ساڈا کام اور مشکل, ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر دی نا. دس از دا بیسٹ وے کہ میں اپنے آپ کو بنا ہی ایسا لوں کہ گناہ کرنا چاہوں پھر بھی نہ